بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف طاہرہ کے نام خطوط۔ طاہرہ کے نام 8واں خط۔ بچے کی تربیت۔ تم بھی کس قدر بھولی ہو طاہرہ، تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ سعیدہ 20 برس کی ہونے کو آئی ہے اور اب بھی بچوں کی سی باتیں کرتی ہے۔ یعنی تم نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ جس طرح عمر کے ساتھ ساتھ بچے کا جسم بڑھتا ہے، اسی طرح اس کے ذہن میں بھی پختگی آتی جاتی ہے۔ یہ خیال یکسر غلط اور واقعات کے خلاف ہے۔ اگر جسمانی قوا کے ساتھ ساتھ ذہن میں بھی از خود پختگی آتی جائے تو ہمارے معاشرے کا رنگ ہی کچھ اور ہو جائے۔ تمہیں جس قدر مصیبتیں دنیا میں نظر آتی ہیں، ان کا بیشتر حصہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کے جسم تو جوان ہو جاتے ہیں لیکن ذہن بدستور بچوں کا سا رہتا ہے۔ اگر ذہن کے ساتھ جسم بھی بچوں جیسا رہے تو پھر بھی خیریت رہے، اس لیے کہ جہاں بچے کا ذہن ناپختہ ہوتا ہے وہاں اس کی جسمانی قوت اور اختیار کی وسعت بھی بہت محدود ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ خون خرابے کا موجب نہیں بنتا۔ لیکن ذرا سوچو کہ جب جسم میں جوان آدمی کی قوت آ جائے اور ہم اسے بالغ سمجھ کر اختیارات بھی سارے سونپ دیں، لیکن ذہن اس کا رہے بچوں جیسا ناپختہ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو تم نے وہی جو تم نے فرینک آئنسٹائن کی پکچر میں دیکھا تھا، ایک دیو کے جسم میں پاگل کا دماغ، اس فرق کے ساتھ کہ اسے تو ہر شخص پاگل سمجھتا تھا لیکن ناپختہ ذہن کے نوجوان آدمی کو کوئی پاگل نہیں سمجھتا، اسے صاحب عقل و ہوش سمجھا جاتا ہے۔ اسی تصور کے مطابق اس کے سپرد بڑی بڑی ذمہ داریاں کر دی جاتی ہیں، اور جب اس کے بعد اس سے بچوں کی سی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں تو ہم جھلا اٹھتے ہیں۔ یہ جھلانا ہمارے خرمن امن و سکون میں گویا پہلی چنگاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس سے اختلاف ہوتا ہے، اختلاف تنازع کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تنازع بڑھ کر فساد بن جاتا ہے۔ وہ جوان جسم کا بچہ نہ اپنی جگہ چھوڑنا چاہتا ہے اور نہ اپنی روش بدلنا۔ روش کا بدلنا در حقیقت اس کے بس میں ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے اسے ایسے اختیارات دے رکھے ہوں جنہیں ہم آسانی سے واپس نہ لے سکیں تو ہماری بے بسی زہر بن کر ہمارے رگو پے میں سرایت کر جاتی ہے۔ ہم اندر ہی اندر اڑتے رہتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر اس کے مقابلہ میں ہمارے پاس بھی قوت ہوتی ہے تو پھر دونوں قوتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جس سے معاشرے میں جہنم کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہی شعلے آگے بڑھ کر عالمگیر جنگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ آئے دن کے لڑائی جھگڑے، یہ سر پٹول، یہ خون خرابے، یہ وحشت اور درندگی کے مظاہرے، یہ سب کیا ہیں؟ اسی اصل کی شاخیں ہیں، اسی اصل کی شاخیں کہ جسم جواں ہو جاتے ہیں اور ذہن بچوں کا سا ناپختہ رہتا ہے۔ اگر بچے کو مناسب غذا ملتی جائے تو اس کا جسم خود بخود بڑھتا جاتا ہے۔ ہماری بھول یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جسم کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں پختگی بھی از خود آ جاتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ ذہن میں پختگی پیدا کرنے کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے، اس کے لیے تعلیم و تربیت کے خاص اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے طاہرہ بیٹی، جو میں تمہیں بار بار کہتا رہتا ہوں اور کبھی کبھی اسے محسوس بھی کرتا ہوں کہ کہیں میرا اس طرح برابر کہتے رہنا تمہیں ناگوار ہی نہ گزرے، لیکن یہ بات ہی ایسی ہے کہ اس کے باوجود میں تمہیں برابر کہتا رہوں گا کہ تم جاوید میاں، اللہ اسے ہر آفت سے محفوظ رکھے، کہ جسم کی پرورش کی طرف تو اس قدر توجہ دیتی ہو لیکن اس کے ذہن کی تربیت کے لیے کچھ نہیں کرتی۔ تم زیادہ سے زیادہ یہی کہو گی کہ میں اسے بدتمیز بچوں کے پاس بیٹھنے نہیں دیتی، بری عادتوں والے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی۔ یہ ٹھیک ہے، اس سے اس میں بری عادتیں پیدا نہیں ہوں گی، لیکن کیا تم سمجھتی ہو کہ جس بچے میں بری عادتیں پیدا نہ ہوں، اس میں اچھی عادتیں خود خود پیدا ہو جاتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ تم زبان سے ایسا کہو یا نہ کہو، غیر شعوری طور پر تمہارے دل میں بھی یہی خیال جاگزیں ہے کہ بچے کو اگر بری باتوں سے محفوظ رکھا جائے تو اس کے دل و دماغ کی تعمیر فطرت کے عین مطابق ہوتی جائے گی اور وہ اس طرح دنیا کی خوبیوں اور بھلائیوں کا پیکر بن جائے گا۔
یہ خیال غلط ہے۔ فطرت کے متعلق میں سلیم میاں کے ایک خط میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں، غالباً تم نے وہ خط دیکھا ہوگا، لیکن اس میں یہ بات کچھ فلسفیانہ سی تھی، اس لیے شاید تم اچھی طرح سے سمجھ نہ سکی ہو۔ اس لیے تم اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھو۔ تم نے بچوں کو دیکھا ہے، اور جاوید میاں کی تو ایک ایک نقل و حرکت تمہاری آنکھوں کے آئینے میں عکس اور دل کی لوح پر نقش ہے۔ تم غور کرو کہ جب یہ پیدا ہونے کے بعد ہنوز خارجی اثرات سے محفوظ تھا تو اس کی فطرت کیا تھی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ بالکل جاہل تھا۔ بچے کی فطرت، اسے علم تھا تو اتنا ہی جتنا مثلاً بکری کے بچے کو ہوتا ہے۔ بھوک لگی تو دودھ پی لیا، اس کے بعد سو گئے۔ دودھ ملنے میں ذرا دیر ہوئی تو لگے میں آنے۔ اس سے ذرا آگے بڑھے اور ہاتھ پاؤں ہلانے کی طاقت آئی تو بکری کے بچے جتنا بھی علم نہ رہا، بکری کا بچہ بھوک سے مر رہا ہو اور اس کے پاس ہی سبز مرچوں کا ڈھیر لگ رہا ہو، کیا مجال جو وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ جائے۔ لیکن انسان کے بچے کی یہ حالت ہے کہ مرچ ہاتھ میں آئی تو وہ منہ میں، نمک کی ڈلی اٹھائی تو وہ منہ میں، مٹی، راکھ، چونا، کوئلہ، الابلہ جو ہاتھ میں آیا جھٹ منہ میں۔ تمہیں یاد ہے کہ میاں صاحب جب پیسہ نگل گئے ہیں تو وہ خود اور ہم کس مصیبت میں پھنس گئے تھے؟ کبھی تم نے بکری کے بچے کو بھی پیسہ نگلتے دیکھا ہے؟ جب یہ ذرا گھٹنوں چلنے لگے ہیں تو اور پریشانی بڑی تھی۔ وہ آگ میں ہاتھ ڈال دیا، وہاں سے بچایا تو پانی کے ٹب میں جا گرے، اور وہ تو یوں کہو کہ اللہ کی ان کو زندگی اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک منظور تھی جو رانی کی نظر پڑ گئی، ورنہ میں بیٹا گئی بات کا کاہے کو زبان پر لاؤں۔ اللہ ہر صاحب اولاد کو ایسی انہونی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس سے ذرا آگے بڑھے اور چلنا پھرنا، بھاگنا دوڑنا سیکھا تو اور آفت آئی۔ کبھی خود کوٹھے سے گرے، کبھی ساتھی کو دھکا دے کر گرا دیا، جو چیز ہاتھ میں آئی اسے اٹھا پھینکا، یہ پرچ ٹوٹی، وہ پیالی گرائی، جو چیز دوسرے کے ہاتھ میں دیکھی اس سے جا چھینی، اس نے نہ دینا چاہی تو کسی کو دانت پھوڑنا، چھیننا، چپٹنا، مارنا پیٹنا۔ یہ ہوتی ہے بچے کی فطرت، جسے وہ کسی سے سیکھتا نہیں بلکہ جو اس کے اندر سے از خود پیدا ہوتی ہے۔ نفسیاتی طور پر دیکھو تو بچہ بڑا حاسد ہوتا ہے۔ یہ جو تم ہر خط میں لکھتی ہو کہ جاوید ننھی بیچاری کو بری طرح پیٹتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ بھی وہی حسد کا جذبہ ہے۔ ننھی کی پیدائش سے پہلے سب کا پیار اکیلے جاوید میاں کے لیے تھا، اس میں کوئی دوسرا شریک نہ تھا۔ ننھی آئی تو انہوں نے اسے اپنی مملکت میں شریک تصور کر لیا۔ اب یہ ہر وقت اس بیچاری کو اس مملکت سے نکالنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ بچہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز واحد بننا چاہتا ہے، وہ سیلف سینٹرڈ رہنا چاہتا ہے۔ اب ننھی ذرا بڑی ہوگی تو تم دیکھو گی کہ وہ عام طور پر بیمار رہا کرے گی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوگا؟ وہ جاوید کا مقابلہ طاقت سے تو کر نہیں سکے گی، اس لیے وہ کمزور اور بیمار رہ کر سب کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لے گی۔ وہی سیلف سینٹرڈ ہونے کا جذبہ۔ یہ ہے طاہرہ بیٹی نقشہ اس انسانی بچے کا جسے خارجی اثرات سے محفوظ رکھ کر اس کی اپنی افتاد پر چھوڑ دیا جائے۔ تم کہتی ہو کہ تم بڑی احتیاط کرتی ہو کہ جاوید میاں بدتمیز بچوں کے ساتھ کھیلے نہیں تاکہ اس میں بری عادتیں نہ پیدا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم اس کی پرورش تھرماس کے اندر رکھ کر کرو تو بھی اس میں وہ عادتیں ابھریں گی جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ یہی عادتیں کچھ کم بری ہیں۔ اب تم سوچو کہ اگر بچوں کو بقول تمہارے بری عادتوں سے بچا بھی لیا جائے اور وہ مذکورہ بالا ذہنیت لے کر جوان ہو جائیں تو معاشرے میں اس قسم کے نوجوان کس قسم کے افراد بنیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے مجرم، کرمنل کے علاوہ کوئی اور لفظ بھی موزوں ہو سکتا ہے۔ یہ ہیں بیٹی وہ افراد جن پر ہمارا معاشرہ بالعموم مشتمل ہے، وہ نوجوان خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں، کہ عمر نے جن کے جسموں کو بڑا کر دیا ہے لیکن جن کے اندر ذہنیت، مائنڈ بچوں کی سی ہے۔ انہی میں سے کچھ اقتدار کی کرسیوں پر متمکن ہو جاتے ہیں، کچھ مذہبی مسندوں پر براجمان، کچھ تجارت کی منڈیوں کو سنبھال لیتے ہیں، کچھ صنعت و حرفت کے مرکزوں کو کچھ آئین بنانے والے بن جاتے ہیں، کچھ جانے والوں کے مداح خواں انہی کو دنیا
مشاہیر اور ابدال سمجھنے لگ جاتی ہے، حالانکہ یہ عام طور پر پیرے نابالغ ہوتے ہیں۔ پختہ جسم کے اندر پختہ ذہن، میچور مائنڈ بہت کم دیکھنے میں آئے گا۔ تم کہو گی کہ ہم ان بچوں کو اعلیٰ حال ہی نہیں چھوڑتے، انہیں تعلیم بھی دیتے ہیں، لیکن ذرا سوچو کہ ہم انہیں تعلیم کس قسم کی دیتے ہیں۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ بچے کی تعلیم اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم اسے مدرسے بھیجتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ اس عمر تک تو بچہ بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ جاوید میاں وہی زبان بولتے ہیں جو تمہارے گھر میں بولی جاتی ہے، اور تمہارے پڑوس کا بچہ وہ زبان بولتا ہے جو ان کے گھر میں بولی جاتی ہے۔ تم نے کبھی جاوید کو تختی کتاب دے کر اردو سکھانے کے لیے نہیں بٹھایا، وہ تمہاری اردو زبان کو بغیر سکھائے سیکھ گیا ہے۔ تو کیا تم سمجھتی ہو کہ جس دوران میں وہ بغیر سکھائے چپکے ہی چپکے اردو بولنا سیکھ رہا تھا، اس وقت اور کچھ نہیں سیکھ رہا تھا؟ وہ چپکے ہی چپکے ان تمام باتوں کو سیکھ رہا تھا جو تمہارے ہاں دن رات ہو رہی تھیں۔ یہ تھی وہ تعلیم جسے وہ مدرسے جانے سے پہلے حاصل کر چکا تھا، اور اس تعلیم کا سب سے بڑا حصہ ان امور پر مشتمل تھا جسے اخلاقیات اور معتقدات کہا جاتا ہے۔ حیوانات میں اخلاقی ضابطہ، مورل لا نہیں ہوتا۔ یہ امتیاز صرف انسان کو حاصل ہے۔ لیکن ذرا سوچو طاہرہ کہ اس اتنے بڑے امتیاز کی بنیاد کیا ہے؟ وہ تعلیم جسے بچہ چپکے ہی چپکے گھر کے اندر اخذ کر لیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی ایک خط میں لکھا تھا، ایک جینی کے بچے کو گوشت کے تصور سے متلی ہو جاتی ہے، اور مسلمان بچہ ہڈی کو شیر مادر کی طرح چوستا ہے۔ ایک ہندو کو گائے کے گوشت کے نام سے جھرجھری آ جاتی ہے، لیکن مسلمان کے نزدیک اس سے زیادہ لذیذ کباب اور کسی گوشت کا نہیں ہوتا۔ ہمارے گھروں میں بچے چیونٹی مارنے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ٹھگوں کا بچہ بڑی بے تکلفی سے انسانی جان لے لیتا ہے۔ یہ ہے بنیادی تعلیم جسے حاصل کرنے کے بعد بچہ اسکول جاتا ہے۔ ان اسکولوں میں تعلیم کس قسم کی ملتی ہے، اس کا اندازہ لگانے سے پہلے تم ذرا اپنے پچھلے خط کو سامنے لاؤ، جس میں تم نے لکھا تھا کہ جاوید میاں کی غذا کا اس قدر خیال رکھا جاتا تھا، لیکن اس پر بھی اس کے جسم میں خون اور توانائی پیدا نہیں ہوتی۔ میں نے تمہیں لکھا تھا کہ تم اسے کھانے کو تو سب کچھ دیتی ہو، لیکن کبھی اس کا جائزہ بھی لیتی ہو کہ یہ کھانا پیٹ میں پہنچ کر ہضم ہوتا اور جزو بدن بھی بنتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ جزو بدن نہیں بنتا تو ایسے کھانے سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ یہی حالت ہماری تعلیم کی بھی ہے۔ ہماری تعلیم گاہوں میں بچے کے ذہن میں بہت سی معلومات، انفارمیشن ٹھونس دی جاتی ہیں، لیکن اس کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا کہ بچہ ان معلومات کو اپنے کیریکٹر کا جزو بنانے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ ہماری تعلیم سیرت سازی نہیں سکھاتی، صرف معلومات بہم پہنچاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے نوجوان کا نقشہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ عمر کے لحاظ سے قد اور پورا جسم، اس میں ذہنیت بچے کی اور پشت پر معلومات کا پنڈارا۔ اب ظاہر ہے کہ اس ذہنیت کا نوجوان جس طرح اپنی دولت، قوت، اختیارات کو بچوں کی طرح استعمال کرے گا، اسی طرح معلومات کے اس ذخیرے کا بھی استعمال کرے گا جسے اسکولوں اور کالجوں میں اس کی پشت پر لاد دیا گیا ہے۔ اب تم اس نوجوان کا تجزیہ کروا سکے، اجزائے ترکیبی یہ ملیں گے: نمبر 1، عمر کے لحاظ سے بالغ، لہٰذا ہمارے خیال کے مطابق اور قانوناً ہر قسم کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل۔ نمبر 2، ذہنیت کے اعتبار سے بچہ جو ذمہ داری کے لفظ تک سے ناواقف ہوتا ہے۔ نمبر 3، تعلیم کے لحاظ سے اسٹیشن کا کلی جو ایسے سامان کو اٹھائے لیے جاتا ہے جس میں اس کا اپنا کچھ بھی نہیں، اس کا حصہ صرف مزدوری ہے جو اسے اس سامان کی حمالی میں ملے گی۔ اور نمبر 4، عقائد و تصورات وہ جو اس نے اپنے گھر کے ماحول میں غیر شعوری طور پر اخذ کیے تھے، اور جن کی تائید میں اس کے پاس کوئی دلیل اور برہان نہیں۔ ایسے عقائد فائدہ مند ہونے کے بجائے الٹا نقصان رساں ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ عقائد نہ اس کے قلب کی گہرائیوں سے ابھرتے ہیں اور نہ ذہن کی روشنی میں پروان چڑھتے ہیں۔ یہ غیر شعوری طور پر ان سے وابستہ رہتا ہے، اور جو ہی اس کے سامنے ایسے دلائل یا زندگی کے تقاضے آتے ہیں جن پر وہ عقائد پورے نہیں اترتے، تو یہ اس لبادے کو جھٹ سے اتار پھینکتا ہے
اور پھر ان کے خلاف اس کے دل میں نفرت اور بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں اتنی جرت نہ ہو کہ اس بغاوت کا اظہار اعلانیہ کر دے تو اس کا سینہ منافقت کی آتش خاموش کی آماج گاہ بنا رہتا ہے، جس کے تباہ کن نتائج بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ اب تم نے سمجھا طاہرہ کہ بچے والی ماں پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کو وہ مائیں کیا سمجھ سکیں جنہوں نے بچے کی غذا کے لیے گلیکسو کا ڈبہ منگا لیا، تربیت کے لیے جاہل آیا ملازم رکھ لی، اور تعلیم کے لیے نرسری اسکول میں بھیج دیا، اور خود یہ کہہ کر کلبوں میں گھومنا شروع کر دیا کہ کیا کیا جائے، بیکار وقت ہی نہیں کٹتا، یا جدید فیشن کے مطابق کسی اصلاح معاشرہ کی انجمن سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے ممبر بن گئیں اور قوم کی اخلاقی پستی پر لیکچر دینے شروع کر دیے۔ ایک فرد شناس ماں کے لیے تو ایک بچے کی پرورش، تعلیم اور تربیت کا کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ اسے کسی دوسری طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں دیتا۔ قرآن نے جب کہا تھا کہ فطری تقسیم کار کی روح سے اکتساب رزق مرد کے ذمہ ہے اور یہ اس کا فریضہ ہے کہ دیکھے کہ بیوی کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ عورت کو اپاہج یا مرد کا معاشی غلام بنانا چاہتا تھا، اس نے یہ اس لیے کہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ ایک فرد شناس ماں کو اکتساب رزق کی فرصت ہی نہیں مل سکتی۔ لہٰذا بیٹی، تمہیں ہر روز یہ دیکھنا ہوگا کہ جس رفتار سے بچے کے جسم کی پرورش ہو رہی ہے اور اس کا قد اور اعضاء بڑھ رہے ہیں، اسی رفتار سے اس کا ذہن، مائنڈ، پختہ، میچور ہوتا جا رہا ہے یا نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو سمجھ لو کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے لیے مصیبت اور معاشرہ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ یاد رکھو، انسانی بچہ میں صلاحیتیں ان گنت ہوتی ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے کوئی آخری حد مقرر نہیں ہوتی۔ اگر ہم ساری عمر ان کی نشو و نما کرتے رہیں تو وہ آگے ہی آگے بڑھتی جائیں گی۔ اب تم سوچو کہ جس بچے کی صلاحیتیں دبی کی دبی رہ جائیں، کیا معلوم انسانیت اس کے کس قدر بیش بہا جوہروں سے محروم رہ جائے گی۔ ناپختہ ذہنیت۔ اب تم یہ پوچھو گی کہ یہ کس طرح سے معلوم ہو سکے کہ فلاں مرد یا عورت کی ذہنیت ناپختہ رہ گئی ہے۔ یہ معلوم کر لینا چنداں دشوار نہیں۔ نمبر ایک، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ یہ کسی معاملہ کو اس طرح حل کر رہا ہے جس طرح بچے معاملات، پرابلمز کو حل کرتے ہیں، تو سمجھ لو کہ اس کے بالغ جسم میں ذہن بچے کا ہے۔ اگر تم اس نگاہ سے جائزہ لوگی تو تمہیں نظر آ جائے گا کہ جنہیں تم پختہ عمر کے مرد یا عورتیں سمجھتی تھیں، وہ در حقیقت بچے ہیں۔ یہی ہیں وہ بچے جو معاشرہ کی بیشتر مصیبتوں کا موجب ہوتے ہیں۔ نمبر دو، اگر تم کسی مرد یا عورت کو دیکھو کہ اسے عمر کے کسی حصہ میں یہ اطمینان حاصل ہو گیا ہے کہ اس نے کافی علم حاصل کر لیا ہے اور اب اسے مزید علم کی ضرورت نہیں، تو سمجھ لو کہ وہ ذہن کے اعتبار سے بچہ ہے۔ بچہ ہر اسٹیج پر سمجھتا ہے کہ اس کا علم کامل ہے۔ نمبر تین، بچہ قانون سے واقف نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا پابند رہنا چاہتا ہے۔ قانون کے معنی عدالت کا قانون نہیں، اس کے معنی ہیں یہ اصول کہ ہر کام کا ایک خاص نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ انگریزی میں اسے کہتے ہیں what follows what۔ دین کی اصطلاح میں اسے قانون مکافات کہا جاتا ہے۔ دنیا میں صحیح نتائج تک پہنچنے کا یہی طریق ہے۔ اسے عرف عام میں سائنٹیفک طریق کہتے ہیں۔ بچہ اس طریق سے واقف نہیں ہوتا، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ اس کی باتوں میں منطقی تسلسل، لاجیکل سیکوینس ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے کاموں میں ربط و التزام۔ یہی چیز جب تم کسی بڑے میں دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ صرف غیر اختیاری طور پر عمر میں بڑھ گیا ہے، ورنہ ذہن کے اعتبار سے وہیں کا وہیں ہے۔ نمبر چار، انسان کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ ریشنل اینیمل ہے۔ ریشنل کے معنی ہے ریشو کا حامل، اور ریشو کے معنی ہے صحیح صحیح تناسب و توازن۔ لہٰذا انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ہر بات میں صحیح صحیح تناسب اور ہر کام میں ٹھیک ٹھیک توازن ہو۔ بچہ توازن اور تناسب سے واقف نہیں ہوتا، لہٰذا تم جس بڑے مرد یا عورت کو دیکھو
کہ اس کی زندگی میں تناسب اور توازن نہیں، سمجھ لو کہ وہ ذہن کے اعتبار سے بچہ ہے۔ نمبر 5، بعض لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ تم ان سے کوئی بات کرو، وہ 2-3 منٹ تک تو اسے بڑے غور سے سنیں گے، لیکن اس کے بعد اس سے اکتا کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے۔ ان کی انتہائی خواہش ہوگی کہ یہ بات کسی طرح ختم ہو اور کوئی دوسری دلچسپ بات شروع۔ یہ اس لیے نہیں کہ 2-3 منٹ کے بعد وہ بات دلچسپ یا ان کے مفید مطلب نہیں رہی تھی، بات تو اسی طرح دلچسپ اور مفید تھی، لیکن یہ کسی ایک بات پر زیادہ دیر تک اپنی توجہ کو مرکوز ہی نہیں رکھ سکتے۔ ان لوگوں کو تم دیکھو گی کہ یہ کسی کام کو تکمیل تک نہیں پہنچاتے۔ آج ایک کام شروع کیا اور اس میں اس جذب و انہماک سے مشغول ہو گئے کہ دیکھنے والوں نے سمجھا کہ یہ جب تک اسے ختم نہ کر لیں گے کھانا کھانے تک کے لیے بھی نہیں اٹھیں گے، لیکن 2-4 دن کے بعد دیکھا کہ وہ اس کام کو چھوڑ کر کسی اور کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، ناکام اور نامراد۔ ان کے مختلف کاموں کو دیکھیے تو کوئی یہاں پڑا ہے، کوئی وہاں۔ یہ آدھا ختم ہوا تھا، وہ 3/4، لیکن مکمل کوئی ایک بھی نہیں ہونے پایا۔ قابلیت ایسی کہ جو کام شروع کیا اس میں خاص ہنرمندی جھلکنے لگ گئی، لیکن طبیعت ایسی کہ کسی پروگرام کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکے۔ سمجھ لو کہ یہ سن رسیدہ بزرگ یکسر پیرے نابالغ ہیں، بالکل بچے ہیں، اس لیے کہ بچے کسی ایک کام پر زیادہ دیر تک ملتفت رہ ہی نہیں سکتے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ابھی وہ ہونے لگی، ابھی وہ کھیل شروع کیا تھا، ابھی اس پر آ گئے۔ اگر جسم کے ساتھ ساتھ بچہ کے ذہن کی پختگی نہ ہو تو اس کی یہ روش ساری عمر کے ساتھ رہے گی۔ یہاں اتنا اور سمجھ لو کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی آدمی کی تمام صلاحیتیں ناپختہ رہی ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ذہن کی ایک صلاحیت پختگی حاصل کر گئی ہو اور دوسری ناپختہ رہی ہو۔ اس قسم کے لوگ اور بھی زیادہ مشکل کا موجب بن جاتے ہیں۔ لوگ ان کی پختہ صلاحیت کو دیکھ کر انہیں پختہ ذہنیت کا انسان سمجھ لیتے ہیں، اور جب زندگی کے دوسرے گوشوں میں ان کی ناپختہ ذہنیت کا مظاہرہ ہوتا ہے تو اس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کیا کہیے۔ نمبر 6، تم نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ مٹی کا گھوڑا ٹوٹ گیا تو رو رو کر ہلکان ہو گئے، اور کسی نے غبارہ لا کر دے دیا تو خوشی سے اچھلنے لگے۔ ان کی خوشی اور غم کے پیمانے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہی کیفیت ان بڑے آدمیوں کی ہوتی ہے جن کی ذہنیت ناپختہ رہ جاتی ہے۔ ذرا سی مخالف بات ہوئی یا اس کے ہونے کا وہم گزرا تو اس طرح افسردہ ہو کر بیٹھے ہیں گویا ان کی ساری کائنات لٹ گئی ہے۔ خود بھی آزردہ بیٹھے ہیں اور دوسروں کو بھی آزردہ کر رہے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر رو رہے ہیں، دوسری طرف اگر ذرا سی خوشی کی خبر سنی تو اچھل رہے ہیں، اور اگر آپ ان کے ساتھ اسی پیمانے کے اوچھے پن کا ثبوت نہیں دے رہے تو شکایت ہوتی ہے کہ انہیں تو ہماری خوشی ایک آنکھ نہیں بہاتی۔ نمبر 7، بچوں کی یہ خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے انتقام میں عدل کو کبھی ملحوظ نہیں رکھتے۔ ذرا کسی پر بگڑے تو پوری قوت سے اس پر جھپٹ پڑے، یعنی ان کے نزدیک جرم اور سزا میں کسی نسبت کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ سزا سے ان کا مقصد اپنے جذبہ انتقام کی تسکین ہوتی ہے، اور بس یہی حالت ان بڑے لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پیکر میں ذہن بچوں کا سا ناپختہ ہوتا ہے۔ ان میں عدل یعنی جرم اور سزا میں تناسب کا احساس یا مادہ نہیں ہوتا۔ اسے عام طور پر شاہانہ مزاج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے تو جو شخص ان سے کسی بات میں ذرا سا بھی اختلاف رکھے اسے کچلنے میں اپنی ساری طاقت صرف کر دیتے ہیں۔ اس میں عدل کا جذبہ کار فرما نہیں ہوتا، انتقام کا ہوتا ہے۔ وہ مخالف کی تباہی پر اس طرح خوش ہوتے اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں جس طرح بچہ اپنے مخالف کو دھکا دے کر اپنے آپ کو فاتح و منصور تصور کرتا ہے۔ نمبر 8، بچے کی یہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس 10 چیزیں ہوں، لیکن اگر کسی دوسرے بچے کے پاس ایک چیز بھی ایسی ہے جو اس کے پاس نہیں
तो वो अपनी 10 चीज़ों पर कभी मुतमईन नहीं होगा। उसकी पूरी कोशिश होगी कि इस बच्चे की वो एक चीज़ भी उसके पास आ जाए या कम से कम इस जैसी चीज़ उसे मिल जाए। जिन बड़ों की ज़हनियत नापुख्ता होती है, उनकी भी यही कैफियत होती है। जो कुछ उनके पास होता है, वो उससे कभी मुतमईन नहीं होते, हमेशा इन चीज़ों की हवस में रहते हैं जो उनके पास नहीं होती, ख्वाह इन्हें उनकी फिलवाक़या ज़रूरत हो या ना हो। चूँकि हमारे ज़माने में अक्सरियत इन्हीं नाबालिग बड़ों की है, इसलिए मसनूआत के सौदागर उनके इस बचपन से खूब फ़ायदा उठाते हैं। इश्तहारबाजी, एडवर्टाइजमेंट के मानी ही ये हैं कि इन बच्चों को हर वक्त ये बताया जाए कि तुम्हारे पास ये भी नहीं और वो भी नहीं। इसी में बाजार की गर्मी का राज है। आजकल बहुत कम चीज़ें ज़रूरतन खरीदी जाती हैं। बेशतर इन चीज़ों की खरीद होती है जिनके मुतल्लिक इश्तहारात से ये एहसास पैदा कर दिया जाता है कि तुम्हारे पास ये भी नहीं और वो भी नहीं। तुम ताहिरा अपने मिलने वालियों के घरों को निगाह के सामने लाओ और देखो कि उनके यहाँ कितनी चीज़ें ऐसी रखी हैं जिन्हें उन्होंने कभी एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं किया। ये उनके बक्सों और दराजों में इस तरह जमा रहती हैं जिस तरह जावेद मियाँ के जूते के खाली डिब्बे में रंगारंग के शीशे और चीनी के टुकड़े, लोहे की जंग आलूद सलाख, टोपी का फुंदना, सिगरेट की खाली डिबिया, मोर का पर, स्लेट, पेंसिल, चाक का टुकड़ा, कागज की कुतरन और सूरजमुखी का सूखा हुआ फूल निहायत एहतियात से रखे होते हैं और वो उस डब्बे ही को भूल चुका होता है कि कहाँ रखा है और फिर इस किस्म की मता ग्राम बहा के जमा करने में मसरूफ हो जाता है। यह है मुख्तसर अल्फाज में बच्चा की जहनीत की खसूसियात। जिन लोगों की उम्र के साथ साथ जहन की पुख्तगी में इजाफा नहीं होता, इनमें यही खसूसियात कायम रहती हैं और जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ, यह चीज़ खुद उनके लिए मुसीबत और मुआशरा के लिए फसाद का मौजब बनती है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बड़े होने के बाद इस रवश में तब्दीली पैदा करना नामुमकिन नहीं तो दुश्वार ज़रूर होता है, इसलिए कि हमें खुद गैर शऊरी तौर पर इस गैर जिम्मेदाराना ज़िंदगी में लज्जत मिलती है। यही वजह है कि हम बचपन की ज़िंदगी को इंसानी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा करार देते हैं और फिर से इन्हीं सुहाने दिनों के लौट आने की आरजुएं हमारे सीने में मचलती रहती हैं। लिहाजा इंसान की सही तरबियत बचपन ही के ज़माने में हो सकती है और उसके लिए बेहतरीन तरबियतगाह बच्चा का घर है। जिन घरों में इस नुक्ता निगाह से बच्चों की तरबियत का ख्याल रखा जाता है, वहाँ के बच्चे शुरू ही से खुद एतमादी, जिम्मेदारी, हमदर्दी, मोहब्बत, इसार, जुर्रत और वसअत कल्ब की खसूसियात लिए हुए परवान चढ़ते हैं। जिन घरों में तरबियत अच्छी नहीं होती, वहाँ बच्चा को इब्तदा ही से खारजी सहारों का खूवत बना दिया जाता है, जिससे उसके दिल में खुद एतमादी का जज्बा पैदा नहीं हो सकता या उसे बात बात पर झिड़की से इस कदर खौफजदा कर दिया जाता है कि उसमें जुर्रत और सदाकत के जज्बात नशो नुमा ही नहीं पा सकते। कहीं उसे माँ का लाडला बना दिया जाता है जिससे वो मर्दाना खसाइल से महरूम रह जाता है और कहीं वो बाप का मंजूर नज़र बन जाता है तो उसमें ज़िंदगी की लतीफ़ हिस्सियात के सोते खुश्क हो जाते हैं। कहीं इस किस्म की बातें करके तुम्हारे अब्बा की नौकरी छूट गई तो क्या बनेगा और ये मकान छिन गया तो हम कहाँ जाएंगे, उसे बचपन ही से मुआशियात का गुलाम बना दिया जाता है और कहीं उसकी हर मांग को पूरा करके उसके जहन में इस ख्याल को रासिख कर दिया जाता है कि तबई ज़रूरियात का पूरा हो जाना ही ज़िंदगी का मकसद है, उससे ज़्यादा मकसूद हयात कुछ नहीं। कहीं उसके दिल में ये बात डालकर कि तुम्हारे अब्बा सबसे अच्छे और तुम्हारा घर सबसे बेहतर है, उसकी निगाह को नस्ल, वतन और कौमियत के तंग दायरों में जकड़ दिया जाता है और कहीं उसे ये बताकर कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं, उसे इंसानियत के मुस्तकबिल से मायूस और जिंदगी का नौहा खां बना दिया जाता है। कहीं उसे कदम कदम पर ये करो वो ना करो का पाबंद बनाकर चलती फिरती मशीन बना दिया जाता है और कहीं उसे बिल्कुल आज़ाद छोड़कर उसके दिल से कानून का एहतराम उठा दिया जाता है। कहीं उसे गलीज और कसीफ माहौल में रखकर उसके दिल से तहसीन जमाल के हसीन जज्बात फना कर दिए जाते हैं और कहीं उसे ये कहकर दूसरे बच्चों के साथ खेलने से उसके कपड़े खराब हो जाएंगे,
اس کے دل میں دوسرے افراد سے نفرت اور خود ستائی کے جذبات کا تخم بو دیا جاتا ہے۔ کہیں اس کے کان میں یہ ڈال کر کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، اسے اندھی تقلید کا خوگر اور انسان سے بھیڑ بنا دیا جاتا ہے، اور کہیں اسے یہ کہہ کر کہ معاملات کے فیصلے کے لیے صرف اپنے دل سے پوچھا کرو، اسے مستقل اقدار اور وحی کے غیر متبدل اصولوں سے بھی بے نیاز کر دیا جاتا ہے۔ اس سے تم نے دیکھ لیا ہوگا طاہرہ کہ انسانیت کی تشکیل میں گھر کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ جس قسم کا گھر ہوگا اسی قسم کی قوم پیدا ہوگی، اور اسی سے تم سمجھ لو کہ ماں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اقبال کے الفاظ میں سیرت اقوام را صورت گرست، یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں امت کا لفظ ہی امن سے نکلا ہے، جس کے معنی ماں ہیں۔ پیدائش کے اعتبار سے بچہ بالکل جاہل ہوتا ہے، ماں اسے علم دیتی ہے۔ وہ گونگا ہوتا ہے، ماں اسے زبان دیتی ہے۔ وہ بالکل غیر ذمہ دار ہوتا ہے، ماں اسے ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے۔ اس کے سامنے صرف اپنا مفاد ہوتا ہے، ماں اسے بہن بھائیوں سے محبت کرنا اور دوسروں سے ہمدردی کرنا سکھاتی ہے۔ وہ ہر چیز کے جزو کو دیکھتا ہے، ماں اسے کل کو دیکھنا سکھاتی ہے۔ غرض کے پیدائش کے لحاظ سے بچہ صرف گوندھی ہوئی مٹی ہوتا ہے، ماں اسے جس قسم کے قالب میں چاہے ڈھال سکتی ہے۔ یہ ہیں بیٹی اب تمہاری ذمہ داریاں، وہ ذمہ داریاں جو تم پر خود انسانیت کی طرف سے عائد ہوتی ہیں۔ خدا تمہیں ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی توفیق دے، اور تم فخر سے کہنے کے قابل ہو سکو کہ میں نے نوع انسانی کے اس انبوہ کثیر میں ایک ایسے فرد کا اضافہ کیا ہے جس پر انسانیت کو ناز ہوگا، اور ایسا کرنا ناممکن ہے جب تک تم قرآن سے رہنمائی نہ لو، اس لیے کہ انسانیت کی تشکیل صرف اسی کے قالب میں ہو سکتی ہے۔ پرویز، دسمبر سن 1954۔